حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیبان لائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شیر نظر آیا تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہنے لگے، اس شیر کو دیکھو، یہ ہمارا راستہ روک رہا ہے اور لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ حضرت شیبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ڈرو مت۔ جب شیر نے حضرت شیبان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا تو اپنی دم ہلاتا ہوا ان کے پاس آیا۔ حضرت شیبان علیہ السلام نے اس کا کان پکڑ کر اسے مسلا تو وہ اپنی دم ہلانے لگا اور پیٹ پھیر کر بھاگ گیا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، اے شیبان، کیا یہ شہرت نہیں ہے؟ فرمایا، اے سفیان، نہیں، یہ نمائش نہیں ہے۔ اگر مجھے شہرت کا خوف نہ ہوتا تو میں مکہ مکرمہ تک اپنا سامان اس پر رکھ کر لے جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو عباد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس ایک بزرگ تشریف لائے جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ میں سحری کے وقت زمزم شریف کے کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ یہ بزرگ اپنے چہرے پر کپڑا لٹکائے تشریف لا رہے ہیں۔ کنویں پر پہنچ کر انہوں نے آب زمزم نکالا اور پینے لگے تو میں ان کا جوتا حاصل کرنے کے لیے لپکا۔ جب میں نے اسے پیا تو وہ شہد ملا پانی تھا۔ میں نے اس سے اچھا پانی کبھی نہیں پیا۔ پانی پینے کے بعد جب میں نے ان سے ملنا چاہا تو وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ اگلی رات جب سحری کا وقت ہوا تو میں پھر آب زمزم کے کنویں پر حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہ بزرگ بھی مسجد کے دروازے سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کنویں پر آئے اور پانی نکال کر پینے لگے۔ میں ان کا جوتا پینے کے لیے آگے بڑھا تو اس سے لذیذ اور بہترین ستو پایا۔ جب تیسری رات آئی تب بھی وہ تشریف لائے اور پانی نکالنے لگے۔ میں نے ان کی اڑی ہوئی چادر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لی اور جب میں نے ان کا بچا ہوا زمزم پیا تو دیکھا کہ وہ شکر ملا دودھ تھا۔ میں نے اس جیسی لذیذ شے کبھی نہ پی تھی۔ میں نے ان سے التجا کی، اے شیخ، آپ کو اس بیت الاحرام کے حق کا واسطہ بتائیے، آپ کون ہے؟ فرمایا، میری بات راز میں رکھو گے؟ میں نے کہا، ہاں جی۔ فرمایا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ یہ پاکیزہ ہستیاں اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں۔ انہوں نے خود کو محبت الہی عز و جل میں فناہ کر دیا اور ہر وقت اسی کے مشتاق رہتے ہیں۔ اس نے دنیا کی بادشاہی کو ان کے پاؤں کی زنجیر بننے سے روک دیا اور ان پر غیرت فرماتے ہوئے انہیں غیروں سے چھپا لیا اور انہیں تسلیم و رضا کی سند عطا فرمائی اور مشروب الہام پلایا۔ کاش کوئی ہوتا جو گناہ گاہ کو پردہ ڈال دیتا تاکہ وہ اس کریم کے دروازے پر لوٹ آتا اور اللہ عز و جل کی رحمت کی وجہ سے اس کے قریب ہو جاتا جو گناہ گاروں کے لیے محسوس ہے، تاکہ عطائت میں رہ جانے والے کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام بھیجا، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مجھ سے ملنے آئے، یہ اچھی بات ہے، مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارا یہ کام میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ جب مجھ سے یہ کہا جائے گا تو کون ہوتا ہے کہ تیری زیارت کی جاتی؟ کیا تو عبادت گزار تھا؟ کیا تو دنیا میں زہد اختیار کرنے والوں میں سے تھا؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے، جوانی میں تو بدکار تھا، ادھر عمری میں دھوکے باز ہو گیا اور جب بوڑھا ہوا تو ریاکار بن گیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، ریاکار
فاسق سے بھی بدتر ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگنے لگے، اے زمین و آسمان کے خدائے وجل، اپنی طرف سے مجھے ایسی رحمت عطا فرما جو میری جوانی کی اصلاح کر دے اور مجھے ہر برائی سے بچا لے اور صالحین کے بلند مقامات میں میرا ٹھکانہ بلند کر دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے کسی پہاڑ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی ولی اس پہاڑ سے کہے کہ اپنی جگہ بدل لے تو وہ پہاڑ ضرور اپنی جگہ بدل لے گا۔ تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے عزت ہو کر مار کر فرمایا، ٹھہر جا، میں تو محض اپنے ساتھیوں کو مثال دے رہا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سمندر میں سفر فرما رہے تھے کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، مگر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنی شدید آزمائش میں ہیں؟ فرمایا، کیا یہ شدت ہے؟ ساتھیوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ شدت نہیں بلکہ شدت تو لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ پھر عرض کیا، یا الہی عز و جل، تو نے اپنی قدرت تو ہمیں دکھا دی، اب ہمیں اپنا کرم بھی دکھا دے۔ تو سارا سمندر زیتون کے پیالے کی طرح ساکن ہو گیا۔ انہی کے بارے میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے گھبرا کر آپ سے عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شیر، اگر تجھے ہمارے بارے میں کوئی حکم ملا ہے تو حکم پر عمل کر، ورنہ ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ تو شیر اپنی دل ہلانے لگا اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ تو رشتہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین آمین بجاہ النبی العالمین۔